بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج 6 رمضان ہے۔ رمضان المبارک کے یہ دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ایک ہفتہ ہونے والا ہے۔ ہمیں رمضان میں اور عام دن میں فرق کرنا چاہیے۔ رمضان میں ہماری دعائیں، ذکر، نوافل اور قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر ہم جو کچھ اگائیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ وہاں پر ہمیں کچھ سرپرائز نہیں ملیں گے، یعنی ہم نے یہاں کچھ نہیں کیا تھا لیکن آخرت میں جب ہم اپنا اعمال نامہ کھولیں تو نیکیوں سے بھرا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے مقصد کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کریں۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم بڑے جوش و خروش سے عبادت و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے یہ جوش کچھ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم پر پھر سستی چھا جاتی ہے اور ہم پرانی والی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ تو آپ کو اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے تاکہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ تو میں آج کی تسبیحات کا ذکر کرتی ہوں۔ ایز یوزول آپ نے تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں اور سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے ایک تسبیح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کی کرنی ہے۔ یہ جو سحری کا وقت ہے نا، اس ٹائم کو کہا گیا ہے کہ یہ جو رات کی آخری تہائی ہوتی ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی ہے میرا بندہ جس کو بخشش چاہیے تو میں بخش دوں، کوئی ہے میرا بندہ جس کی کوئی حاجت ہو تو میں اس کی حاجت پوری کر دوں۔ تو سحری کے وقت کو غنیمت جان لیں، سمجھ لیں کہ اس وقت میری دعا قبول ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اس وقت بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ سحری کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد دعائے رزق 17 مرتبہ پڑھیں اور پھر بعد نماز عصر سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کو 17 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر مغرب کی نماز سے 10 یا 15 منٹ پہلے آپ اپنے سارے کام ختم کر لیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ یہ رمضان الکریم کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، تو اس کی ایک ایک گھڑی کو آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کر دیں۔ آپ نے اس ٹائم پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور پھر بعد نماز مغرب آیت الکرسی 25 مرتبہ پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد دعائے رزق 50 مرتبہ دوبارہ پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ دنیا تو آپ کو پتہ ہے کہ گزر ہی جانی ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یہ سورہ ملک جو ہے یہ آپ کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ اور میں آج کا ذکر کروں گی۔ یہ جو آج کا ذکر ہے یہ بہت پیارا ذکر ہے، کیونکہ اس ذکر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بیسٹ دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے، اور جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا وہ اس میں سب سے افضل یہ ہے، یعنی یہ پچھلے نبیوں کا کلمہ بھی تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی یہی ہے، یعنی جو کوئی اس دعا کو 100 ٹائم صبح کے وقت پڑھ لے وہ سارا دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان صرف وسوسات ہی نہیں ڈالتا، بلکہ جن کو کوئی جنات کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جن کو ستاتے ہیں یا گھر میں کوئی ایسی گڑبڑ کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھ لیں تو وہ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں، یہ بھی شیاطین کے کام ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں کو اس طرح کے کاموں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت پیارا ذکر ہے، اس ذکر کو سامنے رکھیے، اسے کرتے رہیے۔ کوشش کریں کہ اگر صبح کو 100 دفعہ نہیں بھی ہو پاتا، دن میں بار بار ذکر کرتے رہنے سے 100 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے آگے دعائیں کرتے رہیں، اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ آمین ثم آمین۔